آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے Absolutely. ہم نے جو ون کی ہے 51 اس پہ ملے گی، انہوں نے جو ون کی اس پہ ملے گی. تو آپ مان رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ نہیں، یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی، نہ ملنی چاہیے. اگر مل جائیں کل کو تو آپ پھر بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ میں تو کہوں گا کہ میں آج سعد رفیق نے بھی اصولی سٹینڈ لیا. ہمیں نہیں مل سکتی، ملے گی تو میں کہوں. علیکم ناظرین کرام، میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام، اس ملک میں جو پچھلے 2-3 مہینے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن کے نام پہ جو یعنی سیاسی گراوٹ آپ نے دیکھی، جو اخلاقی پستیاں آپ نے اس الیکشن میں آپ کو نظر آئیں، وہ کہ نون لیگ میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں، کافی پڑھے لکھے بیرسٹر جن کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو اس طرح کے لوگ ہیں. کوئی پروفیسر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی انجینئر ہے. لیکن ناظرین کرام، یہ اس ملک کا تماشا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ملک جل رہا ہے. اسی طرح کا یہ ایک انٹلیکچوئل جو ہے وہ میر بخاری کے پروگرام میں آیا ہوا ہے، ظفر اللہ خان نام ہے ان کا، بیرسٹر ہیں. یہ گفتگو فرما رہے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں. آپ ذرا یہ گفتگو ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سیاست پہ ایک مسلسل تذبذب کی کیفیت طاری ہے، جس میں ایک نو منتخب حکومت پہ اتنی بڑی چھاپ لگی ہے کہ آپ نے چرایا ہوا مینڈیٹ ہے جس سے آپ حکومت بنانے بیٹھ رہے ہیں. ایسی کیفیت میں اگر آپ کسی اور کی ریزرو سیٹس لینے کے در پہ پہنچ جائیں کیسا لگے گا؟ اگر تو یہ بات پہلی دفعہ ہو تو مجھے بھی پریشانی ہو. میں تو جب سے سیاست میں تھوڑا بہت آیا ہوں میں یہی سن رہا ہوں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جمہوریت کی اس سینس کو نہیں یقین رکھتی جس کو ہم رکھتے ہیں. آپ رکھتے ہیں بھی سر؟ مجھے تو آپ کی میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کی اس سینس کو. کون سی سینس کو؟ سینس یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اب اگلی بات دیکھیں، میں ایک سوال کر لوں، میں ایک فکرہ کہہ لوں. ابھی بھی میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں لارجسٹ ووٹ لیے انہوں نے، ہم نمبر 2 تھے، اور کوئی ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی. کسی کے ساتھ ملنا تھا، وہ کسی ساتھ. سر یہ ساری باتیں آگے چلیں. میں آپ سے، آپ نے کہا نا کہ ابھی تاثر یہ کہ آپ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ میں آپ کے اپنے لیڈران اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے ہیں. فارم 45 میں تاثر کی بات کر رہی ہوں نا، فارم 45 کھل گئے تو یہ لیڈر بھی نہیں ابھی آگے. اب سوال یہ سر، ایسے صورتحال کے اندر اگر آپ ان کی ریزرو سیٹس کی بندر بانٹ میں بھی چلے جائیں، کون سی جمہوریت، کون سے ویلیوز، کون سے پرنسپلز، یہ اچھا لگے گا؟ پہلے تصور پہ آ جائیں. تصور نہیں، میرا یقین ہے کہ عمران خان فاشسٹ ہے. اب میرا تصور سن لیں. اپنا جواب دینا. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. تصور کیا ہوتا ہے؟ واٹ اباؤٹزم پہ نو، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تصور کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی تصور بتا دیتا ہوں. تصور کی کیا بات ہے؟ تصور تو ہوتے رہتے ہیں. بٹ پالیٹکس میں سر آپ لوگ پرسپشن کی ایسی مار کھا کے بیٹھے ہیں، 17 ماہ کی ایسی مار کھا رہی ہے کہ آپ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سک رہے آج. میں خود دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، میں حق میں تھا اللہ لعلان کہ جب نو کانفیڈنس ہوا الیکشن میں جانا چاہیے. ایک، میں 16 مارچ کی وفات میں سے طور پہ خوش نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اور ادھر جو باتیں صحیح ہے میں مانتا ہوں. آپ کو ڈبل جیپڈی ہوئی ہے. دوسری طرف دھڑا دھڑ 3 فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے، اس کا سارا ملبہ آپ پہ گرا. ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے، میں مانتا ہوں. ہمیں بہت پولیٹیکل نقصان ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں تاثر، اب آپ سٹولن مینڈیٹ کی حکومت والے تاثر ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. اور یہ تاثر پھر ہمیں بھی تھا. میں بیرسٹر صاحب آپ جیسے بندے سے، معقول بندے کو میں نے آج دعوت دی کہ وہ مجھے کوئی لاجک سمجھائے کہ یار اب آپ ان کی نشستیں ریزرو سیٹس بھی لینے کی، اس میں لاجک سر. میں بتاتی ہوں، اگر بہتر ہوتا کہ آپ خاموش ہو جاتے، یہ ملبہ بھی الیکشن کمیشن کے سر جانے دیتے جس کو اتنی دعائیں اور اتنی عزت دے رہی ہے پوری قوم، ایک عزت اور دے دیتی. اور آٹومیٹکلی اگر ان کو لگتا گو کہ فیصلے موجود ہیں ان دا فیلڈ کہ یہ نان ٹرانسفریبل ہیں، یہ پروپورشنیٹ سیٹیں، کوٹا آپ کی سیٹوں کے مطابق ملتا ہے، یہ نان ٹرانسفر، اس سے آپ نہیں مستفید ہو سکتے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی دینا تھا، الحمدللہ دے لیتے، آپ بینیفیشری بن جاتے. آپ جو دروازہ کھٹکھٹا کے گئے ہیں کہ ہیلو یہ سیٹیں ہمیں دے دو، کیا بات ہے سر. میرا مطلب ہے دیکھو، یہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی کا مسئلہ ہے. Do you agree with it؟ نہیں، میں ہوتا تو میں مشورہ سر، یہ تو مزید آپ کو ڈینٹ کر کے ختم کر دے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ہوتا تو مشورہ نہ دیتا. یہ جاتے پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی تو نہیں کہنا چاہیے، سنی اتحاد والے، میں یہی مشورہ دیتا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نو کانفیڈنس کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب اتنے غلط سیاسی فیصلے ہیں جس کا پہ برنٹ آپ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. آئین پروپورشنل سیٹس کا ذکر کرتے ہیں. میں اتنا کہہ سکتا ہوں، میں تو دیکھو سیدھی سی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت الیکشن میں جانا چاہیے تھا. وہ غلطی ہو گئی، اب پھر غلطیاں دہرا رہے ہیں. نہیں، میں تو دیکھو کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار اس لیے آپ کو کہا نا سر کہ ایک جواب دے دیا، الحمدللہ سوا تہمت لگی ہوئی ہے. ایک چوری کا مینڈیٹ، اس کے اوپر جعلی مینڈیٹ، اس کے اوپر مائنورٹی گورنمنٹ، سونے پہ سہاگا، ان کی سیٹیں بھی ہمیں دے دو. میرا مطلب ہے کمال ہو گیا ہے. مینڈیٹ کا چوری تو میں نے اسلام پیش کرنا چاہیے.
جو مینڈیٹ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, ہر الیکشن سائیکل میں 20-23 ملین نوجوان آ رہا ہے, وہ آج آپ اس کے ذہن کے اوپر نقش کر رہے ہیں اپنے. پہلی بات یہ ہے کہ مینڈیٹ یہ میں اتفاق سے کہتا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکلی لوز کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہم نے اس دفعہ منشور کمیٹی میں شامل تھا, ہم نے بہت کوشش کی ہے. کل آپ نے مریم بی بی کی سپیچ میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ویو ہوتا تھا ہماری پارٹی کا میگا پروجیکٹ پہ تھا. ابھی دیکھیں مریم صاحبہ نے جو تقریر کی وہ بدلی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ایجوکیشن میں جائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان, نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے, خواتین کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. باتوں میں نہیں کرنا نا. نوجوان آج کہہ رہے ہیں میں نے ادھر ووٹ ڈالا ہے اور وہ ووٹ کی مناسبت سے 30 ریزرو سیٹیں نکلتی ہیں, مگر وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں. وہ تو آپ اپنے آپ پہ مہر تصدیق سب کر رہے ہیں کہ ہم چور ہیں. میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں, میں سمجھ رہے ہیں نا. آپ کے مشورے کی بڑی مہربانی. نہیں, اپنا مشورہ آگے بھی دیں. اگر اینکر کو مشورہ کیا کرنا ہے, اگر اینکر کو مشورہ دینے کا حق ہے تو بڑی نہیں, اصولی سٹینڈ تو ہے لا کے اندر یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی. ایڈمٹ کر رہے ہیں نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. دیکھیے ہوا کیا لا یہ کہتے ہیں, لا یہ درخواست لے کے الیکشن کمیشن کیوں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم. میں تو ایز اے قانون دان مجھ سے پوچھیں گے, بتا رہا غلط ہے. ہمارا رائٹ کتنا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے پرپورشنیٹ ٹو سیٹ 1. ایبسولوٹلی. ہم نے جو 1 کی ہے اس پہ ملے گی, انہوں نے جو 1 کی اس پہ ملے گی. مجھے نہیں معلوم کیا ہے. تو آپ مان رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ نہیں, یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی, نہ ملنی چاہیے. اگر مل جائیں کل کو تو آپ پھر بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ میں تو کہوں گا کہ میں آج رفیق نے بھی اصولی سٹینڈ لیا, بہت سونے سے. میں تو کہہ رہا ہوں اینی پوزیشن نا. اچھا, اب مجھے اجازت دیجیے. ملے گی تو میں کہوں گا غلط. ٹھیک ہے, اب مجھے بات بتائیے, میرے لیے خبر ہے, اچھی خبر ہے. اصولی سٹینڈ ہے سر, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہے. یہ کہتا ہے بیسکلی اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ پروویژن جو لا کی ہے, ریزرو سیٹس ہیو بین ایلوکیٹڈ پروپورشنلی اکارڈنگ ٹو the seats obtained in general election by the political parties, and those seats which come in the entitlement of any party are not transferable. نہیں, یہ ٹھیک ہے نا, ہو گیا. آپ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہمیں نہیں ٹرانسفر ہو سکتا, ہمیں نہیں مل سکتا. تھکا ہوا فیصلہ ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک اور فیصلے تو میں ویسے نہیں مانتا, آئین میں لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ بحث کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ. ایک اور بات, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آن دا ادر ہینڈ نان ایکسیپٹنس آف دا لسٹ میں نان ایکسیپٹنس, یعنی کہ اگر آپ لسٹ کی نان ایکسیپٹنس ہو, اٹ ول ناٹ بی بینیفیشل ٹو اینی ادر پارٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آرگومنٹ تب کریں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوتا کہ مجھے ملنی چاہیے. اس کو تو میں ویسے نہیں مانتا, میں آئین کو مانتا ہوں. ایسے تو ہمارے ایسے ہی ہیں. تو یہ غلط کیا ہے, آئین کے اندر جتنی ہماری پارٹی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں بس وہی ملیں, اس کے پرپورشنیٹ ملیں گے. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اب ایک آدمی اگر کسی مجبور شخص کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ یہ شو ضرور دیکھیے کہ یعنی جو آدمی اتنا مجبور ہے کہ وہ سچ کو چھوڑ دیتا ہے, سچائی کے راستے کی طرف نہیں جاتا اور اپنی پارٹی لائن جو ہے وہ ٹو کرتا ہے. یعنی آپ نے جیسے سنا کہ کسی بھی سوال کا جواب یہ یعنی یس اور نو میں انہوں نے نہیں دیا, اور اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے ان میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور اس صحیح راستے پہ ہمیں جانا چاہیے. یعنی تعویلیں فلانا یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا, عمران خان غلط تھا, فلانا غلط تھا. بھائی صاحب, عمران خان تو بالکل غلط ہے. وہ غلط نہ ہوتا تو وہ جیل میں نہ ہوتا, وہ غلط نہ ہوتا ناظرین کرام تو وہ اس پوری جو قوم ہے ہماری اس کو وہ ایک راستے کی طرف نہ لے کے جا رہا ہوتا. اور شعور جو اس نے دے دیا ہے اس قوم کو, یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ احسان ہی ہم نہیں اتار سکتے. اور ان لوگوں کو, جو لٹیروں کو اس نے جو ننگا کر دیا ہے, پیپلز پارٹی کو ننگا کر دیا ہے, نواز شریف کو ننگا کر دیا ہے, نون لیگ کو ننگا کر دیا ہے, MQM کو ننگا کر دیا ہے, بڑے بڑے منصفوں کو جو ہے وہ ننگا کر دیا ہے, بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کو اس نے ننگا کر دیا ہے. اور یہی لوگ جو ہے ناظرین کرام ہماری جڑوں کے دشمن ہیں, جو اس ملک کو چلنے نہیں دے رہے, اور جو اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی توپ چیز ہیں اور ہم اس ملک کو چلائیں گے, یہ باقی لوگ کوئی بھی نہیں چلا سکتا. تو اب اسی طرح کے یہ بیرسٹر صاحب ہیں, آخر بیرسٹر جو ہیں تو انہوں نے کچھ تعلیم بھی تو حاصل کی ہوگی, کچھ کتابیں بھی تو پڑھی ہوں گی, کچھ مغز ماری بھی تو کی ہوگی انہوں نے, کوئی بیرون ملک جا کے وہاں سے بھی کوئی تعلیم حاصل کی ہوگی. اور اس تعلیم کا رزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں